جو میں نے نہیں سنی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا اور اونٹ خریدنے کے بعد میں مسلسل میں نے 1 مہینے کا سفر کیا اور 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس میں پہنچا اور میں نے کہا اے عبداللہ ابن انیس تم ہی ہو؟ حضرت عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں ہاں میں ہی عبداللہ ابن انیس ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے سے چل کر کے آیا ہوں، 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا ہوں، 1 مہینے تک میں مسلسل سفر کرتا رہوں، تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کس وجہ سے آئے ہو؟ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے مدینے کے اندر سنا تھا تمہارے پاس میں حضور کی ایک حدیث پاک ہے جو میں نے نہیں سنی، اب میرے دل میں خیال آیا حضور کی حدیث اور جابر نہ سنے۔ جابر نے اونٹ خریدا اور اونٹ خریدنے کے بعد میں شام چل کر کے آیا ہے، مسلسل 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہے۔ اے عبداللہ ابن انیس جو تمہارے پاس میں حضور کی حدیث ہے وہ مجھے بتا دو کون سی حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں حضور کی حدیث پاک میرے پاس میں یہ ہے اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کو ننگا بغیر ختنے کے بغیر مال و دولت کے اٹھائے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت جابر نے تو نہ سنا، دل کو سکون آیا، کہا یہ حدیث پاک میں نے نہیں سنی تھی، یہ عشق تھا حدیث پاک سے۔ آج ہم ہیں حدیثوں کی کتابیں ہمارے گھر میں ہیں لیکن ہمیں یہ معیار نہیں ہے، ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ حضور کی حدیثیں پڑھ لیں، لیکن صحابہ کی محبت دیکھیں، میلوں میل کا سفر کر کے حضور کی حدیثیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور سے انہیں پیار کچھ اس طرح تھا، حضور سے پیار کرتے تھے اور اعلان کہتے تھے پھر کے کلی کلی تباہ ٹوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج ہمارے رویے بدل گئے، آج ہم نے ذریعہ معاش اپنا ہوٹلوں کو بنا لیا ہے، آج ہم نے ذریعہ معاش کینٹینوں کو بنا لیا ہے۔ آئیے محاسبہ کیجئے ان بستیوں کا جن بستیوں میں جو مدرسوں کے تعلق سے کتب خانے پائے جاتے تھے، لائبریریاں پائی جاتی تھی۔ اللہ اللہ دیکھیں ان بستیوں سے کتب خانے ختم ہو گئے، لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ۔ آج مسلم بستیوں کا جب تم سروے کرو گے تو جہاں ہوٹل نہیں تھے وہاں ہوٹل کھل گئے ہیں، جہاں کینٹینیں نہیں تھی وہاں کینٹینیں کھل گئی ہیں، جہاں بریانیوں کی دکانیں نہیں تھی وہاں بریانیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں، جہاں چکن فرائی کی دکانیں نہیں تھی وہاں چکن فرائی کی دکانیں کھل گئی ہیں، کباب کی دکانیں کھل گئی ہیں، قیمے کی کچوری کی دکانیں کھل گئی ہیں، کینٹینیں کھل گئی ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں میرے پیارے، ہمارے درمیان سے کتب خانے ختم ہو گئے، ہمارے درمیان سے لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ حضور کی حدیث سے بہت دور ہو چکے ہو تم، حضور کی حدیث پاک سے بہت دور ہو چکے ہو تم، قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہو تم۔ آؤ صحابہ کے اقوال پڑھو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جان لو مال سے علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں علم سیکھو، علم سیکھو تو وقار بھی سیکھو اور وقار کے ساتھ بردباری بھی سیکھو۔ خلیفہ دوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں فرائض کے بعد میں اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے تو وہ مجلس محبوب ہے، جس مجلس میں یا تو علم سکھایا جاتا ہے یا علم سیکھا جاتا ہے۔ فاتح خیبر جناب حیدر علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم علم کے تعلق سے فرماتے ہیں ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے علم کی علم کے مطابق ہوتی ہے۔ علم کو اگر سیکھو گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی اور حشر میں بھی عزت ملے گی۔ بہت دور ہو گئے، قرآن سے بہت دور ہو گئے، احادیث مبارکہ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے،
ہمیں پیٹا جا رہا ہے, ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تو بتاؤ, آپ نے ہوٹلوں پر جا کر کے کھانا کھایا, پیٹ بڑھایا, سو گئے, بس اتنا ہی کیا, اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, جو لوگ مصطفیٰ کی شریعت کا جو درس عام کر رہے ہیں انہیں ہم نے ذلیل کہنا شروع کر دیا, ان کے خلاف ہم نے منصوبے بنانا شروع کر دیے. یاد رکھنا یہ نوبت آئی ہے, اگر علماء سے ہم نے بغض کیا, علماء سے ہم نے حسد کیا, یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے بغض رکھا, علماء کی جماعت سے بغض رکھا, تو یاد رکھو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں علماء سے بغض مت رکھنا, کسی عالم سے دشمنی مت لینا, ورنہ اللہ تیری 10 نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا نہیں فرمائے گا. ان سے محبت کر, تیرا جیتے جی بھی چہرہ چمکے گا اور بعد مرنے کے تیرا چہرہ چمکے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت علماء اہل سنت سے محبت کریں, مدرسوں سے محبت کریں. یہ مدرسے ہیں لے کے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو دین کے لیے کوشاں رہتے ہیں, اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں سے بڑی محبت کریں, بڑی محبت کریں. عاجزانہ اپیل کرتا ہوں آپ سے, مدرسے کے بچوں کو بڑی حقارت سے دیکھا جا رہا ہے, آج بڑی بدنظری سے دیکھا جا رہا ہے. یاد رکھنا اگر یہ مدرسوں کے بچے نہ ہوں تو آپ کے بچوں میں اذان پڑھنے والے نہ ملے, اگر یہ بچے مدرسے کے نہ ہوں تو آپ کے جنازے پڑھنے والے نہ ملے, اگر مدرسے کے بچے نہ ہوں تو آپ کتیجہ پڑھنے والے نہ ملے, اگر مدرسے کے بچے نہ ہوں تو آپ کے دسویں کی فاتحہ پڑھنے والے نہ ملے. شکریہ ادا کریں ان مدرسے والوں کا, یہ مدرسے والے دن رات کوشاں رہتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. آپ کا بچہ تو 11 12 1 بجے تک فیس بک چلاتا ہے, انسٹاگرام چلاتا ہے, ٹیلی گرام چلاتا ہے, ٹویٹر چلاتا ہے, نچنیوں کی طرح ناچتا ہے, فیس بک پہ وائرل ہو جاؤں, انسٹاگرام پہ وائرل ہو جاؤں. لیکن یاد رکھ یہی 5 سال 10 سال کا تیری بستی میں رہنے والا حافظ قرآن یہ مغرب کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, یہ عشاء کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اور جب سب رات کے 11 بجے سو جاتے ہیں یہ تیری بستی کے تیرے مدرسے میں بیٹھ کر کے کبھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے, کبھی سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے. اللہ اللہ, کبھی سوچا تو نے تو شرابی لیکن عذاب کیوں نہ آیا, تو زانی لیکن عذاب کیوں نہ آیا, تو دھوکے باز لیکن عذاب کیوں نہیں آیا, تو مکار لیکن عذاب کیوں نہیں آیا. یاد رکھ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.